ایک چیز بتاتا ہوں جو آپ کو خوابوں میں ہر چیز دکھا دے گی. ارے ہر چیز. اللہ اکبر. آپ کے لاہور مغل پورہ میں لال پل ہے. جی بالکل ہے؟ بالکل بالکل. جی جی بڑا مشہور. ہاں جی. آج سے کوئی 7-8 سال پہلے رمضان میں وہاں ایک قتل ہوا. ایک جوان کا قتل ہوا. وہ ہمارے ایک مخلص ہیں، شاہ جی ہیں، ریلوے میں ملازم ہیں. کہنے لگے کہ دفتر میں تذکرہ ہو رہا تھا کہ نوجوان تھا، قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں. ان کی نسبت تسبیح خانے سے تھی، ابکری سے تھی. کہنے لگے میں بتاتا ہوں، قاتل خود آ کے بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا. کوئی مسئلہ ہی نہیں. قاتل خود آ کے بتائے گا مجھے قتل کس نے مجھے کیا. کس نے قتل کیا. اور یہ میرے پاس ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں. ارے اللہ اکبر. عمل بتاتا ہوں کیونکہ اس میں میری ذات کا کمال نہیں، اللہ کے کلام اللہ کا کے کمال کلام ہے. کے بعد. بالکل. تو اس لیے میں چیلنج اگر کر رہا ہوں کہ ایسا ہوگا تو اس میں میری ذات کا کوئی کمال نہیں. میں اللہ کے نام کے سامنے زیرو ہوں. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، اور یہ روایت مختلف کتابوں میں ہے. اور ایک کتاب ہے فضائل درود شریف، شیخ الحدیث مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب میں بھی میں نے دانستہ حوالہ دیا ہے، اور بھی بے شمار کتابوں جی میں، جی جی. کہ فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اپنی کسی میت مرحوم، اپنی کسی پیارے بعدس وصال اس سے ملاقات ہو، تو 4 رکعت نماز نفل پڑھے سوتے وقت. 4 رکعت نفل ایک ہی سجدے کے ساتھ، 4 رکعت کٹھی. جی جی جی. اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد صرف ایک بار سورۃ الہاکم التکاثر. بالکل آسان، صرف ایک بار سورۃ الہاکم التکاثر یہ تو اکثر لوگ پڑھتے ہیں. ہاں جی، جی. ویسے جی. بھی اس میں پڑھتے ہوئے پڑھ کے یہ 4 رکعت نماز نفل سو جائیں درود پاک پڑھتے پڑھتے، اور اپنے اس مرحوم کی نیت کرتے ہوئے جس سے آپ ملاقات چاہتے ہیں. کسی کو جلدی، کسی کو دیر میں، کتنی توجہ، کتنا دھیان ہوگا، اتنا فوراً اس سے ملاقات ہوگی. کہنے لگے میں نے یہ عمل بتا دیا. سن لیا، گئے. ان کی کچھ خواتین نے پڑھنا شروع کیا. ایک کے خواب میں آئے. بعض اوقات چند دن لگ جاتے ہیں، بعض اوقات کچھ زیادہ دن بھی لگ جاتے ہیں. عمل چھوڑنا نہیں چاہیے. بالکل بالکل. کہ فلاں نے پکڑا تھا، یہ اوزار قتل ہیں، یہ ہیں، اس نام کا بندہ ہے، وہ فلاں جگہ دبائے ہوئے ہیں، اس نے مجھے قتل یوں کیا تھا. حتیٰ کہ وہ سارا نظام سامنے آ گیا. پورا اس نے قتل کا پیٹرن بتا دیا، کیسے کیسے کہاں کس وقت کس اوزار کے ساتھ کیا ہوا. یہ عمل بہت زبردست عمل ہے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. حتیٰ کہ میں تو اس عمل کے ذریعے میں نے کئی لوگوں کو بتایا، انہوں نے بڑی بڑی ہستیوں کی زیارتیں کی. ارے اللہ. آپ کس ہستی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں فلاں ہستی کی زیارت ہو، زیارت ہو جائے. تو یہ عمل آپ پڑھ کے سو جائیں. پھر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے سوال و جواب بھی ہو، اس سے استفادہ بھی ہو، تو آپ اس عمل کو کچھ عرصہ متواتر کریں. آپ کے سامنے ہر چیز کھلے گی، حیرت انگیز کھلے گی، ایک دنیا کھلے گی، ایک جہان کھلے گا. کئی دفینے خزانوں کے میں نے بتایا، انہوں نے نکالے. ارے اللہ. انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ خزانہ ہے، یا فلاں جگہ تعویذ دفن ہے، یا فلاں جگہ تمہارے لیے یہ عمل ہوا اور اس نے کیا. اس نے پوری ایک زندگی دکھائی جاتی ہے، پورا ایک نظام دکھایا جاتا ہے. اچھا، جیسے ابھی پہلے کپڑے کا ذکر ہوا کہ جسم کا کوئی پہنا ہو کوئی کپڑا اس کے لیے، حسد کے لیے، تو یہ کپڑے کے اوپر بھی تو جادو کیا جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ کپڑے کرتے کے اوپر یا اس میں، وہ بھی بہت ایک نارمل سمجھا جاتا ہے. انسان کے استعمال کا کیا ہوا کپڑا نا، اس پہ نقش لکھا جاتے ہیں. استعمال کیا ہوا کپڑا، انسان کے جسم کے بال، ناخن. جی 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 جی. اس لیے بالوں اور ناخن کی ضرور حفاظت کرنی چاہیے، اسے دفن کرنا چاہیے، دفن کرنا چاہیے. پھینکنے نہیں چاہیے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ کے بال اور ناخن جو ہیں وہ جنات بھی چرا کے لے جاتے ہیں. ارے جنات کا جادو انسانوں سے زیادہ سخت، جنات کی نظر بد انسانوں سے زیادہ سخت. من الجنت والناس، اللہ نے پہلے جنات کا تذکرہ کیا ہے، پھر انسانوں کا تذکرہ کیا ہے. یہ اور جب دفن کر دیں وہ اللہ پاک اس کی خاص حفاظت اور طاقت میں، پھر وہ چیزیں اس کو وہاں سے نہیں نکال سکتے. وہ ایکسیسیبل نہیں ہوتی ہیں پھر ان کے لیے. لیکن جنات کیوں حسد کرتے ہیں، یا جنات کیوں جادو کرتے ہیں، یا جنات کی نظر لگاتے ہیں؟ ان کا کیا مطلب؟ ہم سے کوئی لوگ تو چلو پھر کوئی بغض کی نہ حسد رکھ لیتے ہیں، جنات بھی یہ کام کرتے ہیں. اس نے کہا تو کون کرے، میں خام خواہ. خام خواہ. لیکن میری عرضی ہے جنات کا حسد تو پہلے دن سے ہے. وہ مخلوق پہلے ہیں، آپ تو بات کے انسان. ارے اور انہوں نے کہا کہ اللہ ان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ جنات کا حسد تو پرانا ہے اور قیامت تک رہے گا. دیکھیے جس طرح ہمارے ہاں شریر بھی ہیں، شریف بھی ہیں، اس طرح جنات کے ہاں شریر زیادہ ہے. کیوں؟ آگ ہے.
اور حسد آگ ہے، اور نظر بد آگ ہے، اور جادو آگ اچھا ہے، تو وہ ان کے زیادہ قریب ہے. آگ ہے. اچھا جنات اپنے اوپر بھی بہت زیادہ جادو کرتے ہیں، آپس میں ان کی بہت زیادہ ہوتی ہیں. چونکہ جن میرے تابع نہیں، میں نہ جنات کا آقا ہوں، میں ایک عام سا انسان ہوں، لیکن یہ روایات میں ہے، یہ مشاہدات میں ہے، یہ تجربات میں ہے. لیکن جن کہا تو جاتا ہے کہ جنوں سے دوستی کی جا سکتی ہے، تو کی جا سکتی ہے کہ آپ نے نہیں کی ویسے؟ نہیں، میرے پاس لیکن کی جا سکتی ہے. ہاں کرنے والوں کے پاس جن تابع ہیں، تابع نہیں تو ورنہ دوست ہیں. جنات بہت زیادہ میں نے سنا ہے، میں نے واقعات دیکھے ہیں، میری زندگی اسی شعبے میں ہی ساری جی بالکل، اس لیے میں بچپن آپ سے سے بچپن پوچھ یہی رہا گزرا. ہوں. ہاں لیکن میں اس لیے آپ سے پوچھوں کہ جنات سے دوستی بڑا کامن ہے، یہ ہو ہاں، سکتی ہے. لیکن دوستی نظر بھی نقصان دہ آتے ہیں. نہیں ہے. پھر نظر بھی آتے ہیں. تابع کرنا نقصان دہ. آپ اچھا خاصا انسان کو غلام بنا لیں تو وہ بھی پسند نہیں کرتا. جنات کیسے پسند کرتا ہے؟ اور جو جن کو تابع کرتے ہیں ان کی نسلوں سے انتقام لیتے ہیں، ان کی عمریں بڑی ہوتی ہیں. لیکن اس وقت ٹیمپرری وہ فائدہ اٹھا لیتے تو ہیں. ظاہر ہے وہ انسان ہے، اس نے عمل کیا ہوا ہے، اس کو جکڑا ہوا ہے عمل میں، تو عمل میں جکڑا ہوا ہے تو وہ تو کچھ نہیں کر سکے گا. تابع سے مراد ایک قسم کو غلام بنایا ہوتا ہے، تو وہ کیونکہ وہ اس حصار سے باہر نہیں نکل پاتا، یہ دوست نہیں ہو سکتا. دوست ہو جائے تو اس سے بڑا کوئی دوست ہی نہیں ہے. دوست بھی ہو جاتا ہے. اب میں بتاؤں، شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بہت بڑا مزار ہے انڈیا میں، گنگوہا میں. گنگوہا، جی بالکل ٹھیک ہے. صدیوں پرانا مزار ہے. حضرت شیخ بیٹھے تھے تو ایک ہانڈی کا عمل ہوتا ہے جادو میں، اور جادو کے لفظ میں جا کے جادو، جادو. ہمیشہ جادو میں شریر جنات جا کے وہ عمل اس بندے پہ وار ڈالتے ہیں. جادو ہمیشہ شریر جنات کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. تو اوپر نا رات کو بیٹھے تھے تو اوپر وہ کوئی ایک روشنی جا رہی تھی، تو مریدین نے پوچھا مرشد سے، کامل مرشد تھے، حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا کسی کے اوپر جادو کا وار جا رہا ہے. حضرت اللہ نے آپ کو روحانی طاقت دی ہے، اس کو اتارے. حضرت نے اللہ کا نام لیا، اللہ کے امر سے وہ نیچے اترا. تو اس سے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں فلاں فلاں جن ہوں، اور ہم فلاں فلاں بندے کے اوپر ایک ہانڈی ہے، اس کے اوپر عمل کیا ہوا ہے، یہ جا کے ٹوٹے گی، اس کا گھر، اس کا جسم، ہر چیز برباد، اس کا جیسے کہتے ہیں ککھ نہیں رہے گا، تنکا تنکا نہیں رہے گا، ذرہ ذرہ نہیں رہے گا، برباد ہو جائے گا. اپنے روحانی علم سے دیکھا تو وہ ظالم جادوگر تھا، اور پیسے لے کے، اور جس پہ وار ہو رہا تھا وہ نہایت مظلوم، بالکل یعنی اس معاملے میں اس کا دخل نہیں تھا، اس پہ ظلم ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا ہانڈی پلٹ جا اور اسی پہ جا کے ٹوٹ جا. ارے وہ اٹھی اور وہی جنات بے بس ہو گئے. اب اس کا جادو وہاں ختم ہو گیا، یہ روحانی طاقت غالب آ گئی. یہ ڈومینیٹ کر گئی، یہ روحانی طاقت جو ہے وہ اس کے کالے جادو پہ، کالا جادو یا جو بھی. جی کالا جادو، کالا جادو. بلیک میجک. تو وہاں جا کے اس جادوگر پہ ٹوٹی اور اس کے ٹکڑے کر دیے. جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو اس کے لیے تو کتنے حصار بنائیں گے؟ اس کے لیے حصار کیسے بنائیں گے ہم کہ ہم پہ جادو کا؟ بلکہ پہلے میں وہ بات پوری کر لوں کہ تو جنات سے دوستی کا آپ نے نہیں بتایا نا. آپ دوست بنا دیں 2-4، کیا فرق پڑتا ہے یہ بتا دیں. جب میری دوست بن جائیں گے پھر آپ کو بھی بنا دوں گا. کون سی مشکل ہے؟ دیکھیں میں ابھی تک جنات کو دوست بنانے کی کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے، خود بن جائیں. اور اس کی ریزنز ہیں. ہاں، اگر آپ کے میرے خود جنات دوست بن جائیں گے تو عرفان صاحب ایک آدھ آپ کو دے دوں گا. سر میرے پاس آئیں تو صحیح. نہیں لیکن آپ کو پتا تو ہوگا نا کہ کیسے جنات. دیکھیے جنات کو میں نے عرض کیا نا کہ لیکن میں مشکل دوستی میری سنیے نا، دوستی آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جو محنت آپ جنات کی دوستی کرنے پہ لگا رہے ہیں وہ جنات کے رب سے دوستی کرنے پہ لگا رہے ہیں. ارے اللہ، واہ واہ.